الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ درود لامحدود بے شمار ان گنت بغیر گنتی کے بغیر حساب کے آمینہ کے لال نور مجسم نیر اعظم احادی السبل ختم الرسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کا آنا اس دنیا کی تخلیق کا باعث بنا۔ میرے محترم بزرگ و عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب احباب اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے شب برات کے متعلق، اسی حوالے سے چند احادیث مبارکہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک عابد کا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک پہاڑ سے گزر ہوا جس پر آپ نے ایک سنہری خوشنما پتھر دیکھا جس کی شعاعیں آفتاب کی طرح تھی۔ دیکھ کر متعجب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام، اس سے بھی بڑھ کر قدرت کے عجائبات نہ دکھاؤں؟ عرض کی یا اللہ دکھائیں۔ معاہدہ پتھر پھٹ گیا اور دیکھا کہ اس کے اندر محرابی خلا ہے جس میں سے ایک شخص سبز اعضاء لیے عبادت الہی میں مشغول ہے، قریب ہی انگور کی بیل ہے۔ بزرگ نے عرض کیا یہ میری روزانہ کی غذا ہے۔ آپ نے فرمایا اے بزرگ، اس گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر کب سے عبادت کر رہے ہو؟ بزرگ نے کہا 400 سال ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، اس سے بھی افضل کوئی مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی شب برات میں 2 رکعت پڑھ لے گا، وہ اس کی 400 سال کی عبادت سے افضل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، پہلی امت کے عابد کی 400 سال کی عبادت پر غالب ہے۔ یہ فضیلت ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملی۔ ایک غلام عابد، ایک آدمی نے ایک غلام خریدا۔ غلام نے کہا اے میرے مالک، میری 3 شرطیں ہیں، آپ مجھے فرض نماز سے منع نہیں کریں گے۔ جب وقت ہو جائے آپ دن کو جو چاہیں حکم دیں، رات کو حکم نہیں کریں گے۔ اپنے گھر میں میرے لیے ایک کمرہ جدا کر دیں،
جس میں میرے سوا کوئی دوسرا داخل نہ ہو۔ مالک نے کہا مجھے یہ شرطیں منظور ہیں۔ مالک غلام کو خرید کر اپنے گھر لے گیا اور کہا کہ تم اپنے لیے ایک کمرہ پسند کر لو۔ چنانچہ غلام نے ایک ٹوٹا پھوٹا کمرہ اپنے لیے پسند کر لیا۔ مالک نے کہا تو نے خراب اور خستہ کمرہ کیوں پسند کیا؟ غلام نے کہا اے میرے مالک کیا تم نہیں جانتے کہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ بھی اللہ کی یاد میں اور اس کے ذکر کی برکت سے باغ بن جاتا ہے۔ چنانچہ وہ غلام دن کو اپنے آقا کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک رات کو اس کا مالک گھر میں چلتے ہوئے غلام کے کمرے میں پہنچ گیا تو دیکھا کمرہ روشن ہے اور غلامان مصطفیٰ پر سرجا سجود ہے۔ اس کے سر پر آسمان زمین کے درمیان ایک روشن قندیل لٹک رہی ہے۔ غلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مناجات کر رہا ہے، اے اللہ تو نے مجھ پر مالک کا حق اور دن کو اس کی خدمت لازم کر دی۔ اگر یہ مصروفیات نہ ہوتی تو میں دن رات تیری ہی عبادت میں مصروف رہتا، اس لیے اے میرے رب میری عذر قبول فرما لے۔ مالک اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ روشن قندیل واپس ہو گئی اور کمرے کی چھت مل گئی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر مالک واپس آ گیا اور ساری رات کا واقعہ بیوی کو سنایا۔ دوسری رات اپنی بیوی کو ساتھ لے کر غلام کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ غلام سجدے میں پڑا ہے اور قندیل اس کے سر پر ہے۔ وہ دونوں کھڑے ہوئے یہ سب منظر دیکھتے رہے اور روتے رہے۔ آخر کار صبح ہوئی تو انہوں نے غلام کو بلا کر کہا تم اللہ کے لیے آزاد ہو تاکہ تم جو عذر پیش کر رہے تھے وہ دور ہو جائے اور تم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکو۔ تو غلام اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اے صاحب راز تو کھل گیا ہے، اب راز کھلنے کے بعد میں زندگی نہیں چاہتا۔ بس اسی وقت غلام نیچے گرا اور اس کی روح قفس اسری سے پرواز کر گئی۔ آج کی رات میں پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں، پتہ نہیں پھر زندگی میں موقع ملے یا نہ ملے۔ شب برات بڑی مقدس رات ہے، بابرکت رات ہے۔ یہ رات اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو لوٹنے والی رات ہے۔ اگر اس رات میں شب بیداری کر لی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا تو ہمیشہ زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ رات سونے والی نہیں ہے، یہ رات جاگنے والی ہے، اپنے نصیب کو جگانے والی ہے۔ جو اس رات میں شب بیداری کرتا ہے اور اگر اگلی شب برات کے آنے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس شب برات کی شب بیداری کی وجہ سے اس کی قبر قیامت تک منور ہو جائے گی، قبر کی وحشت ہیبت دور ہو جائے گی، قبر جنت کا باغ بن جائے گی تا حد نگاہ وسیع ہو جائے گی۔ آقا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جن کی راتیں سجدوں اور قیام میں بسر ہوتی ہیں۔ رات کو عبادت کرنا، گڑ گڑانا، رونا، مغفرت طلب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی نشانی ہے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا ہاک کے سائے تلے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خوف خدا۔ بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن میں
بہت رویا کرتے تھے۔ ایک دن ایک پہاڑ کی چوٹی پر سر بسجدہ سجود ہو کر گریہ زاری کر رہے تھے۔ ان کی والدہ تلاش کرتی ہوئی وہاں پہنچ گئی، دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ محبت اور شفقت سے ان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا ہے، فرمایا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرو، میں اپنی والدہ ماجدہ کی زیارت کر رہا ہوں۔ یوں ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہ کہا، ان کی والدہ ماجدہ بول اٹھی، اے ماں کی جان میں موت کا فرشتہ نہیں ہوں، تیری ماں ہوں، آؤ میری گود میں آ جاؤ، یہ تھوڑا سا کھانا تمہارے لیے لائی ہوں، اٹھو اسے کھا لو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام والدہ کے حکم سے سرتابی نہ کر سکے، والدہ ماجدہ کے ساتھ گھر آ گئے۔ گھر آ کر انہوں نے پوچھا، یحییٰ علیہ السلام بیٹے تو ابھی بچہ ہے، گناہوں سے تو پاک صاف ہے، تو پھر کس کے لیے اتنا روتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے؟ بیٹے اتنا نہ رویا کر۔ جب والدہ نے یہ بات کہی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اماں جان یہ بات درست ہے، اماں جان یہ بات درست ہے جو آپ فرما رہی ہیں، مگر قیامت کے دن اگر مجھے دوزخ کے شعلوں میں ڈالنے لگے اور آپ دیکھ رہی ہوں تو کیا آپ مجھے اس عذاب سے نجات دلا سکیں گی؟ والدہ نے جواب دیا نہیں۔ فرمایا تو پھر اماں جان آپ مجھے رونے اور خوف الہی سے نہ روکیں کہ آج مجھے اس کا چارہ کرنا چاہیے تاکہ کل قیامت کو اس رسوائی اور ذلت سے بچا جا سکے۔ خوف الہی سے ڈرنے والا نوجوان، ایک نوجوان تھا، اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، خوف الہی سے اتنا ضعیف اور کمزور ہو گیا تھا کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا تھا، جب رات ہوتی اپنے گلے میں رسی ڈال لیتا تھا اور گھر کی چھت سے اپنے گلے کی رسی کو باندھ لیتا تھا، تمام رات گریہ زاری میں گزار دیتا تھا۔ جب سر سجدے میں رکھتا تھا تو کہتا تھا، میں نے بے حد گناہ کیے ہیں، اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو اگر خلق خدا کے سامنے پیش کرے گا تو میں اپنا منہ کس طرح ظاہر کر سکوں گا۔ ساری عمر اسی حال میں رہا، کبھی راتوں کو گریہ زاری کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتا اور جب ہوش میں آتا تو پھر ذکر خدا شروع کر دیا کرتا، اسے اپنے جسم و جان کی خبر تک نہ رہتی۔ اس بزرگ نوجوان نے اپنے آپ کو اس سخت محنت میں ڈال رکھا تھا، اینٹ کا سرہانا تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا، اپنی بوڑھی والدہ کو قریب بلایا اور کہا، اے والدہ محترمہ، جس وقت میری روح قبض عنصری سے پرواز کر جائے، ایک رسی لے کر میری گردن میں ڈالنا اور گھر کے چاروں طرف گھسیٹنا اور کہنا، یہ وہ شخص ہے جو اپنے خدا کے حضور سے بھاگتا تھا، ایسے شخص کی یہی سزا ہوتی ہے۔ دوسرا، میرا جنازہ رات کے وقت باہر نکالنے دینا، کیونکہ جو شخص دیکھے گا میرے گناہوں پر افسوس کرے گا۔ تیسرا یہ کہ جب قبر میں رکھا جاؤں تو میرے پاس ٹھہرنا اور میری قبر کو تنہا نہ چھوڑنا، کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے عذاب دینا شروع کر دے۔ ممکن ہے آپ کے قدموں کی برکت اور سینے کی درد مند آہوں سے میری بخشش ہو جائے۔ یہ وصیت کی اور وصال پا گیا۔ اس کی ماں حسب وصیت گردن میں رسی ڈالنے لگی۔ گھر کے کونے سے آواز آئی، اے خاتون، عاشق اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اس جوان سے ہاتھ روک لے، اسی گردن میں رسی ڈالنے کی بے ادبی نہ کرنا، وہ تو ہمارے عاشقوں میں سے تھا، محبوب بندوں میں سے تھا۔ خدا کے اولیاء کے ساتھ وفات کے بعد ایسا سلوک کون کر سکتا ہے؟ اس کو چھوڑ دے، یہ ہمارا اولا ہے، ہم نے اس کی بخشش کر دی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے
زندگی اس کے حکم کے مطابق گزارتا ہے، تنہائی میں بھی اسے یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔